السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صفات کا بیان شروع ہوا تھا، جن میں سے پہلی 10 صفات جو کہ متضادہ تھیں، ان متضادہ صفات میں سے 5 صفات جو کہ اقسام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 2 ہی بن رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ 5 صفات تھی۔ ایک ہمز، جہر، اس کے مقابل میں جہر تھی، پھر شدت تھی، شدت کے مقابل میں رخوت تھی، اور شدت اور رخوت کے دونوں کے درمیان کی صفت توسط تھی۔ اس کے بعد نمبر 6، چھٹے نمبر کی صفت ہے استعلاء۔ صفت استعلاء یہ ان حروف میں پائی جاتی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے جن کے اندر یہ صفت یعنی صفت استعلاء پائی جاتی ہے۔ اور وہ حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ وہ کل 7 حروف ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، واو۔ یہ حروف موٹے حروف کہلاتے ہیں، اور حروف مستعلیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا مجموعہ ہے خص، صا، واو، طن، قض، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ یہاں پر صاد پر لکھائی کی وجہ سے غلطی میں تشدید کے نیچے جو لگا ہوا ہے زیر لگ گیا، یہ زبر ہے۔ خص، واغطن، قض، یہ ان کا مجموعہ ہے حروف مستعلیہ کا، جن کے اندر صفت استعلاء یعنی وہ 7 حروف جن کے اندر صفت استعلاء پائی جاتی ہے۔ استعلاء کا کیا مطلب ہے؟ استعلاء کا مطلب یہ ہے کہ ان 7 حروف کو جب ادا کریں گے تو ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کی تالو کی طرف اٹھتی ہے، جیسا کہ مخارج میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے گی، لگے گی نہیں، ٹچ نہیں ہوگی، تو زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھتی ہے، لہذا یہ حروف اس سے جو ہے موٹے ہو جاتے ہیں اور یہ حروف پر پڑے جاتے ہیں۔ ان کو موٹے حروف بھی کہا جاتا ہے اور ان کو پر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ صفت استعلاء۔ اس کے مقابل صفت استعلاء کے مقابل جو صفت ہے وہ صفت استفعال۔ استعلاء کے مقابل جو صفت ہے وہ صفت استفعال ہے۔ استفعال کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھے گی، بلکہ وہ اپنی حالت پر ہی رہے گی، اور جو حرف اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہوگا لیکن جڑ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، تو ان حروف کو جن کے اندر صفت استفعال پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مستفعلہ بھی کہا جاتا ہے۔ مستفعلہ ان کو کہا جاتا ہے۔ صفت استعلاء 7 حروف میں پائی جاتی ہے، ان کے علاوہ یعنی حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سب کے سب حروف مستفعلہ ہیں، ان سب کے اندر صفت استفعال پائی جاتی ہے۔ لہذا صفت استعلاء کی وجہ سے زبان کی جڑ اوپر کی طرف تالو کی طرف اٹھتی ہے، اس سے حرف موٹا ہوتا ہے، تو اس کے اندر چونکہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھے گی، اس لیے وہ حرف باریک ہی رہے گا۔ 8ویں صفت جو ہے وہ صفت ہے اطباق۔ صفت اطباق، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں کہا جاتا ہے حروف مطبقہ۔ صفت اطباق جن حروف میں پائی جاتی ہے ان کو حروف مطبقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا جو بیچ ہے یعنی درمیان جو ہے وہ اوپر کے تالو سے ملصق ہو جاتا ہے، یعنی لپٹ جاتا ہے، اوپر کے تالو سے چپک جاتا ہے، یعنی
اوپر کے تالو سے زبان کا جو بیچ ہے وہ اوپر کے تالو سے چپک جاتا ہے، ان حروف کو مطبقہ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یعنی زبان کے جو بیچ اوپر کے تالو سے چپک جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ حروف موٹے ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ حروف مستعلیہ بھی ہے، مستعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھتی ہے، لیکن زبان کا بیچ ان کے اندر وہ اوپر کے تالو سے لگ جاتا ہے، چپک جاتا ہے۔ اور یہ جو حروف مطبقہ ہے یہ ہے صاد، ضاد، طا، ظا۔ آپ دیکھیں چاروں حروف کے اندر زبان کا جو بیچ ہے وہ اوپر کے تالو کی طرف لگ رہا ہے، چاروں حروف کی ادائیگی میں صاد، صاد، اس کی ادائیگی میں بھی جڑ تو اوپر کو اٹھ رہی ہے لیکن زبان کا بیچ بھی اوپر کے تالو کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اسی طرح ضاد، ضاد کی ادائیگی میں بھی زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لگ رہا ہے، او اس میں بھی زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لگتا ہے، اور غا کے اندر بھی زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لگتا ہے۔ تو اس سے یہ حروف اور دیگر حروف مستعلیہ جو ہے، دیگر جو موٹے حروف ہیں ان کے مقابلے میں یہ حروف اس سے زیادہ موٹا رہتا ہے۔ خا ہم پڑھتے ہیں، غین پڑھتے ہیں، قاف پڑھتے ہیں، لیکن یہ حروف ان چار حروف کے اندر چونکہ صفت استعلاء اور صفت اطباق پائی جاتی ہے، یہ مستعلیہ کے ساتھ ساتھ مطبقہ بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کچھ زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابل جو صفت ہے، اطباق کے مقابل جو صفت ہے وہ ہے انفتاح۔ انفتاح کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا بیچ جو ہے وہ اوپر کے تالو سے چپکتا نہیں ہے بلکہ وہ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے۔ زبان کی جڑ لگے نہ لگے لیکن زبان کا بیچ وہ اوپر کے تالو سے بیچ جو ہے زبان کا وہ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، اوپر کے تالو سے لگتا نہیں ہے۔ یہ صفت انفتاح ہوتی ہے جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یعنی مطبقہ جو ہے چار حروف، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سب منفتحہ کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں کیونکہ میں نے پہلے اوپر ابھی عرض کیا تھا کہ باقی موٹے حروف کے مقابلے میں ان چار
اچھا، یہ معذرت کے ساتھ ذرا ڈیوائس کہیں اور کنیکٹ ہو گئی تھی، تو دوبارہ میں شروع کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ صفت اطباق وہ صفت ہوتی ہے کہ جس میں زبان کا جو بیچ ہے وہ اوپر کے تالو سے لگ جاتا ہے، اس وجہ سے یہ حروف کچھ زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، ان چاروں حروف میں زبان کا بیچ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ رہا ہے۔ یہ بات اصل میں صفت کے اندر بتائی جا رہی ہے، یہ بات مخارج میں اس لیے نہیں بتائی گئی تھی تاکہ وہاں پر مخرج سمجھنا آسان ہو، وہاں پر صفت نہیں بتائی جا رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہاں پر مخرج بتاتے ہوئے یہ باتیں نہیں بتائی گئی تھی جو اب یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ لہذا اس وجہ سے یہ چار حروف جو ہیں یہ اور باقی حروف مستعلیہ کے مقابلے میں کچھ زیادہ موٹے اور پر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے مقابل جو صفت ہے وہ صفت انفتاح ہے۔ مطبقہ کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان سب کے اندر صفت انفتاح پائی جاتی ہے، اور وہ باقی سارے کے سارے حروف منفتحہ کہلاتے ہیں، منفتحہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا ہے، یعنی زبان کا بیچ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھے گا بلکہ اس سے جدا رہے گا، جڑ لگے نہ لگے اس سے کوئی بات نہیں، لیکن زبان کا بیچ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھے گا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حروف جو مستعلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مطبقہ بھی ہیں، اور اس وجہ سے وہ زیادہ موٹے ہو رہے تھے، تو جو حروف مطبقہ نہیں ہے صرف مستعلیہ ہے اور پھر منفتحہ ہے، تو وہ حروف تھوڑے ان کے مقابلے میں کم موٹے ہوتے ہیں، کم پر پڑے جاتے ہیں، اور جن حروف کے اندر صفت استعلاء بھی نہیں ہے، یعنی جو مستعلیہ بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل بھی موٹے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد صفت نمبر 10 ہے اذلاق، صفت اذلاق۔ صفت اذلاق ہے، یہ جن حروف کے اندر پائی جاتی ہے انہیں مذلقہ کہا جاتا ہے۔ یہ کل 6 حروف کے اندر پائی جاتی ہے، فا، را، میم، نون، لام، با، جن کا مجموعہ فر من لبن ہے، فر من لبن ان کا مجموعہ ہے، ان کے اندر یہ حروف پائی جاتی ہے، یہ صفت اذلاق پائی جاتی ہے۔ اذلاق کا کیا مطلب ہے کہ یہ حروف یعنی جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ حروف زبان اور ہونٹ کے کنارے سے سہولت کے ساتھ بہت جلد ادا ہوتے ہیں، گویا کہ یہ پھسلتے ہوئے ادا ہو رہے ہیں۔ ذلق یذلق معنی پھسلنا ہوتا ہے زال سے، اور زال سے جو ذلق یذلق ہوتا ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے لغزش، لیکن یعنی اس کا معنی پاؤں سے پھسلنا نہیں ہوتا، اس کا معنی یعنی روحانی اعتبار سے پھسلنا مراد ہوتا ہے، ہدایت کے معاملے میں پھسلنا یا اعمال کے معاملے میں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو زال سے ذلق یذلق، زال سے جو ہوتا ہے اس کا معنی ذلق یذلق، اس کا مطلب ہوتا ہے پاؤں پھسلنا۔ تو زبان گویا کہ جلدی سے سہولت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، گویا کہ زبان پھسل رہی ہے۔ فا، را، میم، نون، لام، با، نہ ان میں سختی ہے، نہ ان میں مضبوطی ہے، نہ ان میں جماؤ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر۔
تو اس لیے جن حروف میں یعنی فر من لبن ان حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ صفت ہے، یہ حروف مطلقہ کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد اس کے بعد اگلی جو صفت ہے وہ ہے صفت اسمات۔ اطلاق کے مقابلے میں یعنی اطلاق کے جو مد مقابل صفت ہے وہ ہے صفت اطلاق۔ یہ صفت اطلاق جو ہے صفت اسمات، اطلاق کے مقابلے میں جو صفت ہے یہ صفت اسمات ہے۔ اسمات کا مطلب کیا ہے؟ جو اطلاق کا مخرج بیان کیا تھا، اسمات اس کے مقابل میں ہے، یعنی اطلاق میں سہولت کے ساتھ ادا ہو رہے تھے، اس کے اندر سہولت کے ساتھ نہیں بلکہ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تو جن حروف کے اندر صفت اسمات پائی جاتی ہے وہ حروف مصمتہ کہلاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، آسانی اور جلدی کے ساتھ ادا نہیں ہوتے۔ مطلقہ کے جو 6 حروف ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ سب کے سب مصمتہ ہے۔ آپ تمام حروف دیکھ لیجئے، ہر حرف کے اندر ان 6 کے علاوہ کوئی نہ کوئی مضبوطی اور جماؤ ہوتا ہے، لہذا مطلقہ کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سارے کے سارے مصمتہ کہلاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی وہ صفات، کل 11 وہ صفات ہو گئی کہ جو متضادہ کہلاتی ہیں، یعنی ایک صفت اس کے بعد اس کے مقابل صفت ہے، اس کے بعد اس کے مقابل صفت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا ہے، یہ عرض کیا تھا کہ صفات متضادہ جو ہے وہ کل 10 ہے۔ وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ کیونکہ یہ جو صفت توسط کی صفت تھی یہ رخوت اور شدت کے درمیان تھی، رخوت اور شدت کے درمیان کی صفت تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو متضاد یعنی مقابل شمار نہیں کیا تھا۔ یہ دونوں کے درمیان کی صفت تھی، گویا کہ یہ متضاد سے ہٹ کر الگ صفت ہے، اس لیے اس اعتبار سے پھر یہ ہوئی کل یہ 11ویں صفت اسمات ملا کر یہ ہوئی کل صفات متضادہ 10۔ ویسے ترتیب کے حساب سے یہ 11 ہے، 11ویں ہے یہ۔ اس کے بعد صفت اسمات یعنی مصمتہ جو ہے، اس کے بعد 12ویں نمبر کی جو صفت ہے وہ صفت کیا ہے؟ صفیر۔ اس صفت کا نام ہے صفیر۔ صفیر کہتے ہیں سیٹی کی طرح آواز کو، یعنی چڑیا کی آواز صفیر۔ یہ اصل میں چڑیا کو کہا جاتا ہے، صفورہ کہتے ہیں چڑیا کو، تو عصفورہ کہتے ہیں چڑیا کو، تو عصفورہ کہتے ہیں، تو صفیر چڑیا کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سیٹی کی آواز کو، سیٹی کی طرح ایک آواز نکلتی ہے، سیٹی کسی آواز نکلتی ہے یوں سمجھ لیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کو چڑیا کی آواز لکھنے کی بجائے سیٹی کسی آواز لکھا، وہ زیادہ اچھی ہے، زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ سیٹی کی طرح سے ایک آواز نکلتی ہے۔ تو جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے وہ حروف صفیریہ کہلاتے ہیں، وہ حروف صفیریہ کہلاتے ہیں۔ اور یہ 3 حروف ہیں، صاد ز سین۔ آپ دیکھیں صاد ز سین، تینوں کی آواز ادائیگی کے اندر دوسرے باقی حروف، مثال کے طور پہ صاد کے بعد آتا ہے غاد، غاد میں کوئی سیٹی نہیں نکل رہی۔ سین کے بعد آتا ہے شین، اس میں صفت تفشی پائی جا رہی ہے لیکن اس کے اندر کوئی سیٹی نہیں نکل رہی، ٹھیک ہے۔ زا، را ہے، رال ہے، دال ہے، اور بہت سارے حروف ہیں، با، تا، جیم، حا، خا، بہت سارے حروف ہیں، کسی میں سیٹی نہیں نکل رہی۔ ان 3 حروف کو ادا کرتے وقت ایک سیٹی نکلتی ہے، صاد ز سین، تو یہ ایک سیٹی کسی آواز نکلتی ہے، سیٹی تو نہیں نکلے گی، سیٹی کسی آواز نکلتی ہے، تو اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو صفیریہ کہا جاتا ہے، اور اس صفت کو صفیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 13ویں نمبر کی جو صفت ہے وہ ہے قلقلہ۔ 13ویں نمبر کی جو صفت ہے وہ ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟
قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ حروف سکون کی حالت میں ہو، جب یہ حروف جن کے اندر سے یہ صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، یہ حروف جب سکون کی حالت میں ہو تو ان کے ادا کرتے وقت مخرج میں حرکت ہوتی ہے، ان کے ادا کرتے وقت مخرج میں حرکت ہوتی ہے۔ یہ کن حروف میں پائی جاتی ہے؟ یہ ایسے حروف جن میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، یہ 5 ہیں: قاف، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ قطب جدن ہے، ان کا مجموعہ قطب الجدن ہے، جن کے اندر جن 5 حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ صفت کیسے ادا ہوتی ہے کہ جب یہ حروف سکون کی حالت میں ہو، سکون کی حالت میں چاہے جزم یا تشدید کی وجہ سے ہو یا سکون کی حالت میں وقف کی وجہ سے ہو رہے ہوں۔ وقف کی صورت میں بھی ہم ساکن کر دیتے ہیں، وہ اس صورت میں یہ حروف ساکن ہو رہے ہوں، یا ان کے اوپر جزم ہو یا تشدید ہو۔ تشدید کا اس لیے ذکر کیا ہے میں نے کیونکہ تشدید کے اندر بھی پہلا جو حرف، تشدید حقیقتاً تشدید کے اندر 2 حرف ہوتے ہیں ایک ہی جیسے، یعنی جیسے یا قطب جدن، اب یہاں پر 2 دال ہیں، 2 دال ہیں، جبھی اس کی آواز جدن ایسے نکل رہی ہے سختی کے ساتھ، جن میں سے پہلا دال ساکن اور دوسرا دال جو ہے اس کے نیچے 2 زیر ہیں۔ تو اس لیے یہ قطب جدن، یہ جو تشدید اس لیے میں نے ذکر کیا کہ چاہے یہ حروف جزم کی وجہ سے ساکن ہو یا تشدید کی وجہ سے، اور یا پھر یہ حروف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہے ہوں، تو ان کو ادا کرتے وقت مخرج میں تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے، جیسا کہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اسی طرح قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں پر سختی کے ساتھ قلقلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہاں پر تشدید بھی ہے، تو تشدید کا اظہار بھی ہو اور قلقلہ بھی ہو، تو تبت یدا ابی لہب وتب، آگے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ تو اس طرح یہ جو حروف قلقلہ ہے، ان سارے حروف کے اندر اگر یہ ساکن ہو تو ان کو اس طرح ہلکے سے یعنی حرکت دے کر ان کو تھوڑا سا ادا کیا جائے گا۔ 14ویں نمبر کی جو صفت ہے وہ صفت ہے لین، اس کو کہا جاتا ہے صفت لین۔ یہ صفت لین 2 حروف کے اندر پائی جاتی ہے، واو اور یا، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ واو اور یا ساکن ہو اور ان دونوں سے پہلے، واو اور یا سے پہلے زبر ہو، یعنی واو اور یا ساکن ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو پھر یہ ان دونوں حروف کے اندر جو صفت پائی جائے گی وہ صفت لین کہلائے گی۔ لین کا مطلب یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ ادا کرنا، لین کہتے ہیں نرمی کو، لفظ لین کے معنی بھی نرمی ہی ہے، تو لین کا مطلب یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ ادا کرنا۔ ان حروف کو جب ادا کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں کا کیا مطلب؟ یعنی نہ تو اس کو جھٹکا دیتے ہیں، نہ اس کو جو ہے کھینچتے ہیں، کیونکہ اگر کھینچیں گے تو بھی نرمی نہیں رہے گی، مد ہو جائے گا، لین نہیں رہے گا، وہ مد ہو جائے گا، اور نہ ہی اس کو مجہول تک پڑھیں گے، یعنی لین بالکل نرمی سے اس کو پڑھیں گے۔ جیسے مثلاً اس کی مثال رہے گا خوفن، اب یہاں پر خوفن اور صیفن، یہاں پر جب ہم اس پر وقف نہیں کریں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے خوفن، نہ تو اس کو ہم خوفن جھٹکا دے کے پڑھیں گے، نہ اس کو ہم جو ہے کھینچ کر خوفن کھینچ کر بھی نہیں پڑھیں گے ہم اس کو، اور اسی طرح خوفن مجہول بھی نہیں پڑھیں گے، لہذا بہت ہی نرمی کے ساتھ خوفن صیفن، اس کو بھی جھٹکا دے کے صیفن نہیں پڑھیں گے بلکہ صیفن، تو خوفن صیفن بڑے نرمی کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں۔
یہ حروف لین بھی کہتے ہیں ان کو، نورانی قاعدہ کے اندر ان کو حروف لین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال لین ایک صفت ہے، یعنی ان کے ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بڑی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ اگر کوئی مد کرنا چاہے تو کر سکے۔ مد کرنا چاہے، مد کہاں کیا جائے گا؟ مثال کے طور پہ اس کے قواعد تو جو ہے آگے بھی آ جائیں گے، ویسے نورانی قاعدے میں پڑھے ہوں گے کہ جب حروف لین کے بعد اگر سکون ہو تو وہاں پر مد ہوتا ہے 3 الفی۔ تو اب خوفن، اس کو ہم ایسے پڑھیں خوفن کے جب ہمیں مد کرنا ہو تو ہم خوف، آرام سے مد کر سکیں۔ صیفن مد کرنا ہو تو صیف، اس طرح اس کو آرام سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد 15ویں صفت ہے صفت انحراف۔ 15ویں جو صفت ہے صفت انحراف ہے۔ انحراف کا مطلب یہ ہے، یہ صفت جو ہے لام اور را، لام اور را ان دو حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ یہ صفت انحراف، جن اور ان حروف کو کہتے ہیں منحرفہ۔ ان حروف کو کہتے ہیں منحرفہ، جن میں صفت انحراف پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو حروف ہے، ان حروف میں ان کی جو آواز ہے یہ اپنے مخرج سے تجاوز کر کے، یعنی اپنے مخرج سے نکل کر ایک دوسرے کی طرف مائل ہونے اور پھرنے کی حالت میں پائی جاتی ہے، یعنی یہ اپنے مخرج سے متجاوز ہو جاتی ہے، تجاوز کرتی ہے، اور پھر تھوڑے گھومنے کی سی حالت میں ان کی آواز پائی جاتی ہے۔ لام لام، دیکھیں یہ جب لام ہم کہہ رہے ہیں، یا اللہ اللہ اللہ، یہ ایک گھوم سی رہی ہے آواز۔ لام کو جب ہم اللہ اللہ، جو یہ لام ہم پڑھ رہے ہیں تو ان میں آواز گھوم سی رہی ہے، یعنی پھر سی رہی ہے۔ مطلب یہ کہ مخرج سے نکل کر کہیں اور جا کر، یعنی آگے نکل کر دوبارہ مخرج کی طرف آ رہی ہے، اس طرح گھوم اور پھر رہی ہے آواز۔ اسی طرح را کے اندر بھی آپ دیکھیں، یہ جو زلزلہ اور تھرتھراہٹ سی تھوڑی سی ہوتی ہے، اس میں بھی کیا ہوتی ہے کہ را میں بھی آواز گھوم کر دوبارہ آ رہی ہوتی ہے، اپنے مخرج سے نکل کر پھر گھوم کر دوبارہ آواز آ رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ را کے اوپر وقف بھی کیا جائے، یا ویسے پڑھتے ہیں من شرن، من شرن، اس کے اندر کیا پائے؟ شرن شرن، یعنی جام نہیں ہو رہی بلکہ آواز دوبارہ گھوم کے آ رہی ہے، دوبارہ پھر کے دوبارہ آواز اس کی طرف آ رہی ہے۔ یہ انحراف، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں منحرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 16ویں نمبر کی جو صفت ہے وہ صفت ہے تقریر۔ جن حروف میں پائی جاتی ہے انہیں مکررہ کہا جاتا ہے، جس حرف میں یہ پائی جاتی ہے۔ یہ تقریر، صفت تقریر جو ہے یہ ایک ہی حرف ہے جو کہ جس کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ ہے را۔ ایک ہی حرف ہے اور وہ را ہے، را کے اندر صرف یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تقریر، صفت تقریر مکررہ جس کے اندر پائی جاتی ہے حروف مکرر کہتے ہیں۔ اور تقریر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حروف کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو تلفظ کے، اس حرف کے تلفظ کی ادائیگی کے وقت زبان کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا زلزلہ سا پیدا ہوتا ہے، تھوڑی وائبریشن ہوتی ہے۔ تو اس سے اس حرف کے اندر تقریر کی، یعنی اس ارتعاش کی جو ہے مشابہت ہو جاتی ہے، لیکن اس سے جان بوجھ کر یہ ارتعاش پیدا کرنے سے اور جان بوجھ کر یہ تقریر پیدا کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ جان بوجھ کر تقریر پیدا کرنے سے بچنا چاہیے، اور ارتعاش، یہ وائبریشن جو ہوتی ہے، یہ پیدا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس حرف کے ادائیگی کے وقت اس کے اندر خود ہی یہ صفت کسی قدر ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 17ویں نمبر کی جو صفت ہے وہ صفت تفشی ہے۔ وہ صفت تفشی ہے۔ تفشی کا مطلب آواز کا منہ میں پھیل جانا، آواز کا منہ میں پھیل جانا، یہ صفت تفشی ہے۔ اور یہ بھی صرف ایک حرف
شین کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی شین جب ہم ادا کرتے ہیں تو آواز پورے منہ میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد 18ویں نمبر کی صفت جو ہے وہ صفت ہے استطالت۔ استطالت تو طول طوالت سے ہے، اور طوالت یا طول کہتے ہیں لمبائی کو، تو استطالت اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اندر طول ہوتا ہے، لمبائی ہوتی ہے، اور یہ ایک حرف یعنی غاد کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسے حرف مستقیل بھی کہتے ہیں، اور صفت استطالت پائی جانے کی وجہ سے ایک حرف ہے اور صرف وہ غاد ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ زبان یعنی اس حرف کو جب ادا کرتے ہیں تو زبان کے کو جو ہے آخری حرف کی ادائیگی تک، یعنی حرف کی ادائیگی تک زبان کو امتداد رہتا ہے، یعنی لمبا اس کی ادائیگی کے وقت لمبائی سی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی زبان کی لمبائی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو استطالت، اس صفت کو استطالت کہا جاتا ہے۔ یعنی زبان کو یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے حروف کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ زبان ٹکرائی اور پھر ہٹ گئی، زبان ٹکرائی اور پھر اپنے مخرج سے ہٹ گئی، یعنی ادا ہوتے ہی مخرج سے ہٹ گئی، ابھی وہ حرف ادا نہیں پورا نہیں ہوا لیکن وہ اپنے مخرج سے ہٹ جاتی ہے زبان۔ لیکن یہ غاد ایسا حرف ہے کہ اس کی ادائیگی کے وقت تک زبان اپنے جگہ پر رہتی ہے، اور زبان اپنے موضع پر اور اپنے مقام پر رہتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے امتداد، یعنی زبان کو امتداد ہو گیا ہے، لمبائی ہو گئی ہے زبان کو، یعنی اپنے مخرج میں اس کا سکون یا اس کا ٹھہراؤ جو ہے وہ لمبا ہو گیا، اس لیے اس کو صفت استطالت کہا جاتا ہے، اور یہ غاد کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی غاد جب ہم ادا کر رہے ہیں تو زبان کا جو حصہ جہاں لگ رہا ہے وہ وہیں لگا ہوا ہے آخر تک۔ یہ جو صفات تھیں 18، یہ صفات لازمہ تھیں، یہ کل 18 صفات جو تھیں یہ صفات لازمہ تھیں، یعنی ان کا حروف کے اندر ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ حرف جو ہے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے کچھ اور صفات آ رہی ہیں، وہ صفات عارضہ کہلاتی ہے۔ یہ صفات عارضہ جو ہے، جیسا کہ ابھی یہ صفات لازمہ تو تمام حروف کے اندر پائی جاتی ہیں، کوئی کسی حرف میں یا کچھ حروف میں تو دو صفتیں بھی پائی جا رہی ہیں، تین صفتیں بھی پائی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہے۔ صفات عارضہ تمام حروف میں نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ صرف 8 حروف ہیں جن کے اندر مختلف حالتوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے، ان کی صفات کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ وہ 8 حروف کون سے ہیں؟ وہ ہے الف واو یا را میم لام حمزہ واو یا را میم لام الف نون، حمزہ واو یا را میم لام الف نون، جس کا مجموعہ او یر ملآن ہے، ملان او یر ملان، یا بعض جگہ او یر ملان لکھا ہوتا ہے، او یر ملان، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ یہ 8 حروف ہیں جن میں مختلف صفات پائی جاتی ہیں جو کہ صفات عارضہ۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں اس میں لام ہے نا، تو سب سے پہلے لام کے قاعدے، یا لام کے قاعدے کے عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا صفت پائی جاتی ہے۔ لام کے قاعدہ، اس میں لام کے قاعدے میں سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے، اللہ، اسی طرح لفظ اللہم، لفظ اللہم اس کے اندر بھی شروع میں اللہ ہی آ رہا ہے۔ پہلے یہ سمجھنے سے پہلے یہ بات آپ سن لیجئے کہ لام جو موٹا ہوتا ہے وہ صرف لفظ اللہ کا ہوتا ہے، اور کوئی لام موٹا نہیں ہوتا۔ چلے یہ نیچے قاعدے میں بھی آئی رہی ہے بات۔ پہلا قاعدہ لام کا کیا ہے کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے، یعنی لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو بھی حرف ہے، اگر وہ حمزہ ہے تو اس پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، یعنی پر پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ
کے لام سے پہلے حمزہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے، یعنی یہ مل رہا ہے کیونکہ لفظ اللہ کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، ملنے کی صورت میں یہ گر جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، پھر اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس سے دیکھا جائے گا اس پر کیا حرکت ہے، تو اس حرکت کے مطابق اس کو پر یا باریک پڑھیں گے۔ تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے اراد اللہ، اراد، دال پہ زبر ہے تو اراد اللہ۔ اسی طرح رفعہ اللہ، رفعہ اللہ، موٹا کریں گے، اور کسی حرف کو موٹا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ اور اللہم اگر حمزہ ہو پہلے، یعنی اور یہ مل نہیں رہا لفظ اللہ سے پہلے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے جس سے مل رہا ہو، تو ابتدا ہی اس سے ہو رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، تو اللہم، یہ اس کی مثال۔ دوسرا قاعدہ لام کا یہ ہے کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہو تو اس لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ، اس سے پہلے کیا ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر، اور زیر کے نیچے کیا ہے؟ زیر نہیں، میم ہے، اور میم کے نیچے زیر ہے، لہذا یعنی میم پر جو حرکت ہوئی وہ زیر کی حرکت ہوئی، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو یہاں پر باریک یعنی پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ، للہ، باللہ، فی اللہ، یہ اسی طرح پڑھے جائیں گے، اور بہت سارے الفاظ ہیں قرآن کریم میں۔ تیسرا قاعدہ لام کا یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، یعنی لفظ اللہ کے لام کے علاوہ اور کوئی لام پر یعنی موٹا نہیں پڑھا جائے گا، جیسا کہ ما ولاہم، خود لام پر بھی زبر ہے، لام سے پہلے والے حرف پر بھی زبر ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں، موٹا نہیں پڑھتے، ما ولاہم۔ اسی طرح کلہ، پیش ہے خود لام پر بھی، لام سے پہلے والے حرف پر بھی پیش ہے، پھر بھی یہ پر نہیں بلکہ باریک پڑھا جا رہا ہے، کلہ۔ یہ ہو گئے صفات عارضہ کی پہلے یعنی لام کے قاعدے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ باقی یہ جو ہے صفات عارضہ کے جتنے باقی ہیں یہ انشاءاللہ اس کو کل دیکھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ زیادہ بھی ہیں تھوڑے، اور تھوڑے تفصیل جا رہی ہے نیچے زیادہ ہیں، اس وجہ سے آج سے صرف بقیہ صفات جو کہ 18 تک تھی، صفت نمبر 6 سے لے کر 18 تک کی صفت وہ، اور اسی طرح جو ہے صفات عارضہ میں سے صرف لام کے قاعدے چونکہ 3 ہیں، آسان ہیں، یہ قاعدے دیکھ لیجیے گا، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ صفت استعلاء، اس کے مقابلے میں استفال، پھر صفت اطباق، اس کے مقابلے میں انفتاح، پھر صفت اطلاق، اس کے مقابلے میں اسمات، پھر صفت صفیر، یہ تو ہو گئی متضادہ، اس کے بعد صفت صفیر، صفت قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت، یہ ہو گئی صفات لازمہ، اور ان کے بعد لام کے قاعدے یہ ہو گئے صفات عارضہ کا پہلی صفت۔ ان کو اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھیے گا، اور خوب اچھی طرح سے ان کی پریکٹس بھی کیجیے گا، اور ان کو خوب اچھی طرح سے جو ہے یاد کیجیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر لیجیے۔
اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ سوال کر لیجیے. چلیں کلاس ختم کرتے ہیں. اس کو یاد کیجیے گا انشاءاللہ. پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں باقی صفات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.